سر سید احمد خان کو آپ لوگ جانتے ہوں گے. سر سید احمد خان جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا رہے تھے تو وہ چندہ لینے کے لیے نواب محمود آباد کے پاس گئے. نواب محمود آباد سے چندہ لینے کے لیے جب وہ گئے تو نواب محمود آباد نے پان کھا کر کے سر سید احمد خان کے منہ پر تھوک دیا. نواب محمود آباد نے سر سید کے منہ پہ تھوک دیا. سر سید نے غصہ نہیں کیا, سر سید نے پتھر نہیں اٹھایا, سر سید نے گالی نہیں دی, سر سید کا منہ تک نہیں بگڑا, چہرے کا حلیہ تک نہیں بگاڑا سر سید احمد خان نے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے اس انقلاب کے پیچھے پیشنس کیسا ہوتا ہے, صبر کیسا ہوتا ہے. آج جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, آج جو جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے, آج جو جامعہ ہمدرد ہے, اس پورے بر صغیر میں بالخصوص مسلمانوں میں اگر انٹلیکچوئلز پائے جاتے ہیں تو سب سے بڑا احسان سر سید احمد خان کا ہے. لیکن سر سید نے ایسے ہی کہیں سے ڈونیشن لے کر کے یونیورسٹی نہیں بنا لی تھی, بلکہ جب نواب محمود آباد نے سر سید کے منہ پہ تھوکا تو سر سید احمد خان ہے جس کی منزل ہوتی ہے, جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, وہ غصہ نہیں کرتا, وہ جذباتی نہیں ہوتا ہے, وہ بھڑکتا نہیں ہے. سر سید کا منصوبہ تھا, سر سید کا ایک مشن تھا, سر سید کا ایک ویژن تھا, وزڈم تھا. سر سید نے رومال نکالا اور اپنے منہ کو پونچھ لیا اور انہوں نے پھر نواب محمود آباد سے کہا کہ بھائی میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کر دو, مجھے اس قوم کے مستقبل کے لیے ایک یونیورسٹی تعمیر کرنی ہے. نواب محمود آباد نے دیکھا کہ جس شخص کے منہ پہ تھوک دیا گیا ہو, داڑھی سینے تک ہو, اتنی اونچی ٹوپی لگاتا ہو, اس سر سید کے اندر اتنا صبر ہے. نواب محمود آباد کہتے ہیں اپنے سیکریٹری سے کہ ان کو جتنا چاہیے نذرانہ دے دو, کیونکہ جس شخص کے اندر اتنا صبر ہو وہ انقلاب برپا کر سکتا ہے. اور سر سید نے انقلاب برپا کر دیا. لوگوں نے بھلے ہی ان پہ فتوے لگا دیے ہوں, لوگوں نے بھلے ہی ان کو دین سے خارج کر دیا ہو, لیکن فیکٹ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سر سید کے کفر کے فتوے دیے, آج انہی کی اولادیں لائن میں لگ کر کے سر سید کے کالج میں ایڈمیشن حاصل کر رہی ہیں. تو پوری قوم اگر یہ سمجھ لے, پوری قوم, ہم مسلمان 25 کروڑ مسلمان دیش کے اگر یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کسی کے بھڑکانے پر بھڑکنا نہیں ہے, تو یقین جانیے کہ وقت نہیں گزرے گا, بہت کم مدت میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. وہ منصوبہ بناتے ہیں آپ کو بھڑکانے کے لیے, آپ سڑکوں پر آتے ہیں, شور مچاتے ہیں, ان کا مشن کامیاب ہو جاتا ہے, وہ آپ کی فوٹوز دکھاتے ہیں اور پھر فائٹ 80-20 میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں بہت کھل کر کے بات نہیں کر رہا ہوں, بس اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں ان باتوں کو. جو دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں, انقلاب لاتے ہیں, وہ شور نہیں مچاتے, وہ خاموشی سے ایسی محنت کرتے ہیں کہ ان کی خاموشی میں کی ہوئی محنت انقلاب برپا کر دیتی ہے. تو اگر اس دیش کے 25 کروڑ مسلمان خاموشی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اتنا بینیفیشل بنیں گے, ہم اتنا اس دیش کے لیے, اس دیش کی مٹی کے لیے فائدے مند بنیں گے, ہم اتنا فائدہ پہنچائیں گے لوگوں کو کہ اگر لوگ ہمیں پتھر بھی ماریں گے تب بھی ہم ان کو اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہدایت کی دعائیں دیں گے, پھر دیکھیے کیسے انقلاب برپا ہوگا اس ملک میں.